إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آپ سب کے بہت زیادہ اسرار پر ایک مرتبہ پھر حروف الہجا، جب آپ نے کہا حروف تہجی، حروف الہجا یا مفرد حروف کہہ لیں اس کو، کہ ہمیں سیپریٹ ویڈیوز چاہیے، تو الحمدللہ ایک مرتبہ ہم اس پر پھر کام کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور الحمدللہ اس رب کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا۔ اور جب ہم تجوید کے احکامات، مخارج، ان چیز پر بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارے سامنے نام آتا ہے امام جزر رحمہ اللہ کا۔ یہ ابو الخیر کے نام سے بھی مشہور تھے ماشاءاللہ سے، اور 751 ہجری رمضان المبارک 751 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے، اور 13 سال کی عمر میں ماشاءاللہ سے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور 14 سال کی عمر میں مسجد کی امامت کرائی، اور قرآت کے بہت اچھے علماء میں سے تھے۔ 15 سال کی عمر میں مکمل انہوں نے قرآت کے احکامات اور دوسرے طریقے بھی انہوں نے ماشاءاللہ سے قرآن پاک کے سیکھے الحمدللہ۔ جب بھی کہیں سفر کرتے ماشاءاللہ، جس طرح حج کا، مصر کا، مختلف ممالک کا، تو متعدد علماء کرام سے وہ ان کے علوم سے استفادہ حاصل کرتے، اور اپنا قرآن پاک بھی انہیں سناتے۔ انہوں نے صرف قرآن کا علم حاصل نہیں کیا بلکہ حدیث اور فقہ کا بھی علم حاصل کیا، اور ماشاءاللہ سے بہت مستند عالم بن گئے تھے۔ اپنی قرآت کی سند حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قرآن پاک مختلف لوگوں کو سنایا، اور مختلف طالب، یعنی جس طرح مختلف ہم جاتے ہیں اداروں میں اپنا لیسن سنانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ہمیں شہادت دیا جاتا ہے، اسی طرح مختلف طلباء ان کے پاس آتے اور اپنا لیسن یعنی کہ تجوید احکامات ان کو سناتے، قرآت اپنی درست کرتے، پھر ان کو سند دی جاتی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے، اور قرآت کے بہت سارے موضوع پر ان کی تحقیق بہت زیادہ ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ جو ابو الخیر کے نام سے بھی مشہور تھے، ان کی عربی میں، اگر جن کو عربی آتی ہے، اور ماشاءاللہ جب ہم پڑھیں تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر انہی کو اردو میں اور مختلف دوسری زبانوں میں ماشاءاللہ ٹرانسلیٹ کیا گیا، ان کے ترجمے کیے گئے، تاکہ ہمارے لیے اس تجوید کو، مخارج کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اور پھر اس کو اپنے روزمرہ قرآن پاک میں اپلائی کرنا مشکل نہ رہے۔ اب جب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں حمزہ کو، اب حمزہ کھڑی شکل کا ایک ہمیں لیٹر نظر آتا ہے، الف جسے ہم کہتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف اپنے سے پہلے زبر لیتا ہے، الف سے اپنے سے پہلے ہمیشہ زبر لیتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف سے پہلے زبر آتا ہے۔ الف کبھی بھی کسی بھی جملے کا، کسی بھی کلمے کا پہلا حرف نہیں ہو سکتا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف سے پہلے زبر ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی لیٹر کے اوپر، کھڑی شکل کا جو لیٹر ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش، فتحہ کسرہ ضمہ یا سکون کی علامت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا۔ اس کو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی کھڑی شکل کے لیٹر کے اوپر زبر زیر پیش، فتحہ کسرہ ضمہ یا سکون کی علامت آ جائے، تشدید آ جائے، تنوین آ جائے، کوئی بھی علامت ہے، سکون کی بھی علامت اگر آئے گی تو وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا، الف نہیں رہے گا۔ تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو ہم اپنی اصل شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے چھوٹا عین کی شکل کا نظر آتا ہے تو اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا کر اصل شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر کھڑی شکل کا لیٹر ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ اب حمزہ کو پڑھتے وقت امام جزری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زبان کو ہمیشہ، مخارج کو ادا کرتے وقت زبان کو ہمیشہ اس کی طبعی حالت میں رکھیں۔ اب طبعی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم منہ بند کر کے بیٹھتے ہیں تو ہماری زبان
کی نوک کہاں پر ہوتی ہے، ہماری زبان کہاں پر ہوتی ہے؟ لمحے کے لیے ہم منہ بند کرتے ہیں، ہماری زبان کہاں پر ہوتی ہے؟ نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس پڑی رہتی ہے۔ اب یہ اس کی اصل حالت ہے، اس کی طبعی حالت ہے۔ جب اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہونٹوں کو اسٹریچ کرتے ہیں، ہم نے کہا تھا نا کہ اس چیز کو بڑے ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہونٹوں کو اسٹریچ کیسے کرنا ہے اور ہم کیوں کریں۔ اصل میں ہم ہونٹوں کو اسٹریچ نہیں کر رہے ہوتے، نیچے والے ہونٹوں کو، اصل میں ہم تھوڑی کو پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، ہماری تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کسی بھی عالم کا، مفسر کا، اسکالرز کا انداز مختلف ہو سکتا ہے پڑھانے کا، سمجھانے کا، اس کو مختلف مثالیں دے کر کرانے کا، لیکن اپنے اصل سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ٹیچر کہتی ہیں با آ ای او آ، تو ایک یہ انداز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ٹیچر مدود کے ساتھ اس کو پڑھاتے ہیں مد الاصلی کی طرح، جیسے آ ای او، تو انداز یہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی اصل سے ہٹ کر کہاں ہوا ہے؟ اصل سے ہٹا ہے، اپنی اصل سے نہیں ہٹا۔ اب یہ ایک انداز ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے کہا تھا نا نیچے والے ہونٹ پھیلائے پیچھے کی طرف، مسکرانے والے انداز سے ہم نے کیا کہا تھا؟ اپنے ہونٹ پھیلانے ہیں، آ ای کے لیے اور زیادہ ہمارے ہونٹ پھیلے، تو اصل میں ہماری تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے، تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب ہم نے پڑھا آ کے لیے وہی مسکرانے والے انداز سے ہونٹ پھیلے ہوئے ہیں۔ زبان کہاں پر ہے؟ نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس، پیچھے سے ای کے لیے ہماری زبان اوپر والے دانتوں کو ٹچ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ جب ای بولا ہم نے تو ہماری پیچھے زبان اوپر والی داڑھوں کو بھی ٹچ کر رہی ہے، اوپر والی داڑھوں کو، ٹھیک ہے۔ اور ای اور او کے لیے ہلکے سے ہمارے ہونٹوں کی شیپ گول ہوگی، یہ پوری سرکل نہیں ہوتی۔ ای او، ای او، اب یہ جب ساکن ہوگا، یہ اس میں ایک دم جھٹکا پڑتا ہے، ای او، اب یہ اس کا ساؤنڈ آتا ہے۔ جب ہم اب اس کو پڑھتے ہیں حروف میں، اب ہم نے اس کو ایسے نہیں کیا نہیں، یشاؤون، اب یہ مد کے ساتھ یہ کیا بن رہا ہے؟ وہ مدہ، ابھی یشاؤون، اب ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو 2 حرکات کھینچا ہے ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ او کے لیے اب یہ ہماری ہونٹ بالکل گول سرکل کی طرح ہوئے ہیں، کیونکہ آگے واو آ رہا ہے۔ شیئن، اب جب ہم شیئن، اب ہماری زبان کیا کر رہی ہے؟ شی، زبان نیچے ہے، زبان ہماری طبعی حالت میں نیچے ہی ہے۔ شیئن، اب زبان اوپر لگی ہے، واپس نیچے ان، کیونکہ نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے، نون میں اس میں تنوین میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن۔ اب یہ کیا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، دوبارہ سے بھی کر لیں گے۔ شیئن، اب نون ساکن اوپر ہماری زبان لگی تالو پر، پھر یہ واپس نیچے آ گئی۔ بئسا، وہی او، کتنے کلیئر ساؤنڈ سنائی دے رہے ہیں۔ اگر ہم ہلکے سے اپنے ہونٹ پھیلاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں او ای، ہے کوئی مشکل؟ سب سے زیادہ ضروری 2 چیزوں پر ہم نے فوکس کیا، زبان کو اس کی طبعی حالت میں رکھا، نیچے والے ہونٹ ہم نے پھیلائے، اصل میں ہم اپنی تھوڑی کو اسٹریچ پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہے کچھ مشکل؟ کچھ بھی مشکل نہیں، بالکل ریلیکس ہو کر ہلکے سے میں نے ہونٹ پھیلائے، او ای، نہیں کہا، سامنے سے منہ نہیں کھولا، سامنے سے اگر میں منہ کھولتی ہوں، یہ دیکھیں ساؤنڈ پھر بدل گئے، او ای، اب میرے حلق کھلا ہوا ہے لیکن اس کے ساؤنڈ اچھے نہیں آ رہے، جب تک میں نے ہونٹ نہیں پھیلائے اس کے ساؤنڈ اچھے نہیں آئیں گے۔ اگر میں پڑھتی ہوں اب یہ کیا ہوا ہے؟ زبان کو بھی میں نے کنٹرول میں نہیں رکھا، سامنے سے منہ بھی کھول دیا ہے، اب ہوا کیا ہے؟
زبان نے یہ شرارت کی ہے، پیچھے سے حلق کو کلوز کر دیا ہے، ہو گئی نا مشکل. تو ہم نے کیا کرنا ہے، پورا فوکس اپنی شیپ پر رکھنا ہے. اِذَا يَشَاءُونَ شَيْءٍ بِئْسَ. کتنا ماشاءاللہ آسان ہو گیا، کتنا ماشاءاللہ آسان ہو گیا. ہم نے کیا کرنا ہے، اگر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو ہم نے فوکس. اب کچھ بھی اگر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر شیپ بنائیں گے تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. صرف ہم نے فوکس کس پر کیا ہے، زبان کو نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رکھی ہے، مسکرانے والے انداز سے ہونٹ پھیلائے ہیں. اور کیونکہ جب مسکرانے والے انداز سے نیچے والے ہونٹ ہم نے پھیلائے، ہماری تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچی ہے تو ای کا ساؤنڈ اچھا کہ ای، لیکن زبان نیچے رہی ای ای. پیچھے سے یہ خود اٹھے گی، داڑھوں کو لگے گی. ہمارا فوکس فرنٹ پہ رہنا چاہیے کیونکہ ہم اچھے ڈرائیور ہیں. اچھے ڈرائیور کی پہچان یہی ہوتا ہے، اس کا فوکس فرنٹ پہ رہے. جب آپ کا فرنٹ پر گرپ اچھی ہوگی، پیچھے سے یہ خود اٹھے گی، حروف کی ہمیں سنائی دیں گی اور سب کچھ درست ہو جائے گا. فرنٹ سے زبان کو نہیں ہلنے دینا. اگر کچھ حروف ہیں جیسے طا ہے، مختلف حروف کے لیے نون ہے، لام ہے، یہ اوپر جائے گی لیکن یہ واپس اپنی طبعی حالت میں نیچے ہی آئے گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ کرتے ہیں با انشاءاللہ بسم اللہ، اور یہاں پر اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.